اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ حالات و مناسبات میں ایک افسوسناک واقعہ گزشتہ ہفتے رونما ہوا ہے، اور وہ دریائے سندھ میں بارات کی کشتی ڈوب گئی ہے، اور جس میں خواتین اور بچے زیادہ جان بحق ہوئے ہیں۔ 26 کے قریب یہ المیہ وہاں پر رونما ہوا ہے۔ اللہ تعالی مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے بعض ماندگان کو اللہ تعالی صبر عطا فرمائے۔ اور اسی طرح بارشوں میں سیلابی بارشوں کے نتیجے میں بھی ملک کے مختلف حصوں میں مالی نقصان فراوان ہوا ہے، اور بعض علاقوں میں جانی نقصان ہوا ہے، اور مزید بھی بارشوں کی پیشگوئی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ باران رحمت نازل فرمائے اور لوگوں کے جان و مال کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ۔ دیگر مناسبت جو گزشتہ روز عظیم الشان کانفرنس جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں منعقد ہوئی ہے، حرمت محرم کے عنوان سے، جس میں اکابرین مسالک و مذاہب و قائدین نے شرکت کی ہے، اور اسی طرح علماء، خطباء، ائمہ جمعہ و جماعت نے بھی بھرپور طریقے سے شرکت کی ہے، اور الحمدللہ اور مناسب وقت کے اوپر مناسب اقدام کے طور پر یہ کانفرنس منعقد ہوئی ہے، اور اس میں محرم کے حوالے سے خطباء نے، مقررین نے خوبصورت انداز میں مسائل کی نشاندہی کی ہے اور رہنمائی فرمائی ہے۔ محرم کو مقصد کے تحت اس کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کا مقصد بھی بیان کیا ہے، اور علماء و ذاکرین سے بھی تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ بھی محرم میں ان امور کا خیال رکھیں اور محرم کو آفتوں سے بچائیں۔ مختلف آفات لاحق ہیں محرم کو، کچھ مجالس و عزاداری برپا کرنے والوں کی طرف سے ہوتی ہیں، کچھ مخالفین کی طرف سے ہوتی ہیں، کچھ اہل منبر خطباء ذاکرین کی طرف سے ہوتی ہیں، کچھ حکومت کی طرف سے ہوتی ہیں، پولیس کی جانب سے ہوتی ہیں، اور کچھ میڈیا کی طرف سے ہوتی ہے، اور کچھ مخالف مسالک و مذاہب کے فتنہ باز و فتنہ پرور لوگوں کی طرف سے مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں۔ ان سب کی طرف مقررین نے اشارات کیے، رہنمائی کی، نشاندہی کی، اور احترام محرم کے عنوان سے ایک بہت ہی جامع کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں، اور ان کانفرنسوں کا اثر ہے پورے ملک کے اوپر ہے۔ جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ اس کا مثبت نتیجہ لیتے ہیں، البتہ جن کو ان کانفرنسوں سے نقصان پہنچتا ہے، جیسے کاروباری طبقہ جو محرم کو سیزن کہتے ہیں، ایک تجارتی موسم کا نام لیتے ہیں، اور باہری فیسیں طے کر کے اور امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھتے ہیں۔ ایک ایک جملے کا اگر ان کا میٹر دیکھیں
ایگریمنٹ دیکھیں مجلس پڑھنے کا تو ہر منٹ کا یا ہر جملے کا ہزاروں روپیہ وصول کرتے ہیں، اور اس طرح بے مقصد گفتگو بھی کرتے ہیں، فتنہ بھی پھیلاتے ہیں، گمراہ بھی کرتے ہیں لوگوں کا ایمان و عقیدہ بھی خراب کرتے ہیں، عمل سے بھی لوگوں کو دور کرتے ہیں، تفرقہ ڈالتے ہیں، بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں، منافرتیں پھیلاتے ہیں، مقدسات کی توہین کرتے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، علماء کی توہین کرتے ہیں وہاں پر، اور اسی طرح تجاوز کرتے ہوئے بعض اوقات ان مقدس ہستیوں تک بھی پہنچ جاتے ہیں، انہیں بھی دریغ نہیں کرتے۔ پھر ان کے جواب میں دیگر گستاخ طبقہ، وہ بھی کاروباری ہیں، وہ ان کے جواب میں اپنا دھندا شروع کرتے ہیں، بزنس شروع کرتے ہیں، اور اس طرح محرم میں یہ بدمزگی پیدا کر دیتے ہیں۔ عموماً محرم کو انہی تاجروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور گستاخوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کانفرنسوں کا نتیجہ یہ ہے، ان اجتماعات کا، کہ اب ہر مومن یہ احساس کرتا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے محرم کا احترام، محرم کا پیغام، عزاداری سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام اور اس کا مقصد، اور مسلمانوں کے اندر وحدت، یکجہتی اور سید الشہداء علیہ السلام کا پیغام تمام دنیا تک پہنچانا، یہ ان کانفرنسوں کا نتیجہ ہے جو الحمدللہ مشہود ہے و محسوس ہو رہا ہے، اور جس کو سب تصدیق کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں کہ ان کانفرنسوں سے جو مثبت اثر سنجیدہ طبقے پر پڑ رہا ہے، لہو و لعب میں مبتلا طبقہ، کاروباری طبقہ، تاجر، خون حسین کے تاجر، چادر بی بی زینب کے تاجر، اور لاش علی اکبر کے تاجر، اور شہادت حضرت علی اصغر کے تاجر۔ ظاہر تاجروں کو نہ صرف رہنمائی نہیں ملتی بلکہ اور گمراہ ہوتے ہیں، جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ جب آیات قرآن نازل ہوتی ہیں مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور گمراہوں کی ضلالت و گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر مثبت کام ایسا ہی ہے، اگر علماء سارے مسالک کے جو علم بھی رکھتے ہیں، سوجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں، درد دین و ملت بھی رکھتے ہیں، اس قسم کے مشابہ اقدام کریں، کام کریں، تو ملکی فضا بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ ملکی موجودہ فضا کیا ہے، میں اس کو آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جیسا کل اشارہ کیا تھا، ملکی حالات کے بارے میں ایک تحلیل آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ چند موضوعات پہلے عرض کر دوں کہ ایک تو ملک کے اندر جو سیاسی ناپائیداری ہے، اوج پر ہے۔ آج پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے الیکشن ہو رہے ہیں، اور وہ ناٹک جو کھیلا گیا ہے اس کے نتیجے میں جہاں ملک پہنچ گیا ہے اور آگے پہنچنا ہے، اس کو تحلیل میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ عالمی حالات پہلے اشارہ کر دیتے ہیں۔ عالمی حالات میں امریکی صدر نے گزشتہ ہفتے دورہ کیا تھا مشرق وسطیٰ کا، جس میں 2 ملکوں میں گیا ہے، وہ اسرائیل اور سعودی عرب میں گیا ہے، اور دونوں ہی ملکوں میں اس کے دورے سے پہلے میڈیا نے یہ فضا بنائی ہوئی تھی کہ یہ بڑا فیصلہ کن دورہ ہوگا، بہت ہی اہم دورہ ہوگا۔ ایک صدی سے امریکی کوششیں اور پالیسیاں مشرق وسطیٰ کے بارے میں ان کا نتیجہ حاصل کرنے کا وقت ہے، اور اس دورے کو بڑی اہمیت دی گئی غیر معمولی طور پر۔ لیکن یہ ناکام ترین دورہ کسی بھی امریکی صدر کا
امریکہ سے باہر کا بھی ہے اور مشرق وسطیٰ کا بھی ہے۔ دیگر امریکی صدور اپنے اپنے دور صدارت میں آئے ہیں اور کچھ نہ کچھ شیطنت کر کے گئے ہیں، شیطانی مقاصد حاصل کر کے گئے ہیں، شیطانی منصوبے پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں، اور مشرق وسطیٰ بالخصوص مسلمانوں کے لیے بہت مشکلات کھڑی کر کے گئے ہیں۔ لیکن یہ مفلوج انسان چونکہ جسمانی طور پر بھی انفٹ ہے اور ذہنی طور پر بھی انفٹ ہے، اس سے جو امریکی اسٹیبلشمنٹ کو توقعات تھیں، امریکی عوام کو اور میڈیا کو توقعات تھیں، ان میں سے ایک بھی پوری نہیں ہوئی، بلکہ حالات امریکہ کے لیے پہلے سے زیادہ خراب کر کے چلا گیا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ مکر کرتے ہیں، اللہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ اپنی تدبیر کے ذریعے ان کی تدبیر انہی کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ یہ آئے تھے مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدلنے کے لیے، مشرق وسطیٰ کو اسرائیل کے سپرد کرنے کے لیے، اور مشرق وسطیٰ میں آخری مزاحمت و مقاومت کو ختم کرنے کے لیے، یعنی ایران اور ایران کے ساتھ وابستہ طبقات جو خطے کے اندر ہیں، جیسے حزب اللہ، حشد شعبی، انصار اللہ یمن میں، و دیگر ممالک کے اندر انقلابی سوچ رکھنے والے و امریکی مخالف گروہ، ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے منصوبہ بنانے آئے تھے۔ لیکن شیاطین آپس میں بھی متفق نہیں ہوتے۔ اس کا اسرائیل کا دورہ بھی مزید خفت کا باعث بنا۔ اسرائیل کے لیے کوئی خاطر خواہ کام کر کے نہیں گیا، بلکہ اسرائیل بھی اس سے نا امید ہوا، فلسطینی بھی اس سے نا امید ہوئے، مایوس ہوئے، اور پھر تل ابیب سے، اسرائیل کے دارالخلافہ سے سیدھی پرواز لے کر یہ پہنچا ریاض سعودی عرب میں، اور سعودی عرب میں اس نے بہت کچھ کرنا تھا۔ اس نے 4-5 اور اپنے چیلے بلائے ہوئے تھے، بھارت کو بلایا ہوا تھا، I2U2 کے نام سے جو انہوں نے نئی تنظیم بنانے کا اندیا دیا، اس کو انڈیا اور اسرائیل I2 ہیں، اور اسی طرح UAE اور USA U2 ہیں، یہ یعنی 2 ملک جو I سے شروع ہوتے ہیں اور 2 ملک U سے شروع ہوتے ہیں، یہ تنظیم بنا کر اور اس کے ذریعے سے ایران کے لیے مشکلات پیدا کرنا یا ایران کے خلاف جنگ کرنا، یہ ایک مقصد تھا۔ سعودی عرب میں انہوں نے عراقی وزیر اعظم کو بلایا ہوا تھا اور چند اور سربراہان علاقے کے بلائے ہوئے تھے، اور ان سب کو شرمندگی ہوئی، خفت ہوئی، بلکہ جس طرح سے بائیڈن کا استقبال کیا بن سلمان نے، وہ امریکی صدر کی توہین سمجھا گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملایا، ایک دوسرے سے گلے نہیں ملے، بلکہ مکے ملائے، ایک دوسرے سے مکے ملایا، ایک نے مکہ دوسرے کو دکھایا، اس نے اس کو دکھایا، اور پھر جب بات کرنے بیٹھے تو بائیڈن کو امریکی عوام کو دھوکہ دینا تھا۔ امریکی عوام نے بائیڈن کے لیے یہ ماحول بنایا ہوا تھا کہ آپ جب سعودی عرب میں جاؤ گے، سعودی عرب حقوق بشر کی مخالفت کرتا ہے، بن سلمان جمال خاشقجی کے قتل میں ملوث ہے، جو بہت ہی باہیمانہ اور درندگی کے ساتھ قتل ہوا، تو آپ نے یہ مسئلہ بن سلمان کے ساتھ اٹھانا ہے۔ بن سلمان پہلے سے تیار تھا کہ اگر اس نے اس طرح کی بات کی تو اس کو کس طرح سے جواب دینا، اور ایسا ہی ہوا کہ جب انہوں نے خاشقجی کا مسئلہ اٹھایا تو بن سلمان نے شیرین ابو عاقلہ کا مسئلہ اٹھا دیا،
کہ آپ نے فلسطین میں جو الجزائر کی صحافی خاتون کو گولی ماری، وہ کس نے ماری اور کیوں ماری اور کس کے حکم پر ماری؟ تو آپ وہ جواب دو، میں یہ جواب دیتا ہوں۔ بہر کیف ان کی بہت بدمزگی ہوئی، کوئی خاص معاہدہ کیے بغیر واپس چلے گئے، کسی قسم کا نہیں ہو سکا، بلکہ ایک خبر میں یہ بات آئی تھی۔ اب ظاہر خفیہ مذاکرات کی ساری خبریں باہر نہیں آتی، لیکن بعض بھانپ لیتے ہیں، اندیا لے لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے انہیں بنک پڑ جاتی ہے کہ جب ان دونوں کے درمیان ایران کا موضوع شروع ہوا تو وہاں پر بھی بدمزگی دونوں کے اندر پیدا ہو گئی، ایک دوسرے کو متہم کرنے لگے۔ بن سلمان نے کہا کہ تمہاری وجہ سے ایران دلیر ہو رہا ہے، تم ڈھیل دے رہے ہو، ایران کے اندر سے ساتھی ہو، باہر سے مخالفت کرتے ہو۔ اس نے بن سلمان کو اس طرح کی باتیں بھی خبروں میں لیک ہوئی ہیں، ظاہر باقاعدہ بیانیے کی صورت میں نہیں آئی ہیں، لیکن یہ تأثر مسلمات میں سے امریکہ کے اندر سارا میڈیا متفقاً یورپ میں اور پوری دنیا میں متفق ہے کہ یہ کسی بھی امریکی صدر کا تاریخ کا ناکام ترین دورہ گزرا ہے۔ جب یہ دورہ رکھا گیا، بائیڈن کو سعودی عرب بلایا گیا، اور اسرائیل اور سعودی عرب آنے کا مقصد ان کا واضح تھا کہ ایران کے خلاف محاذ بنانا، مشرق وسطیٰ اسرائیل کے سپرد کرنا، ایران کے خلاف جنگ کی تیاریاں کرنا، اسلحہ ان کو پہنچانا، آپس کے ان کے مسائل حل کروانا تھا۔ ایران نے چارہ جوئی کے طور پر، مقابلے کے طور پر فوراً ایک نشست رکھی، سربراہی نشست رکھی، روس کے صدر کو تہران دعوت دی، اور ساتھ ترکی کا صدر بھی رجب طیب اردوان، ان کو بھی بلا لیا، اور یہ تین فرد جو ہی بائیڈن واپس گیا یہ تینوں تہران میں آئے، اور ان کے دورے کو پہلے میڈیا اہمیت نہیں دے رہا تھا، لیکن بعد میں یہ دورہ بائیڈن کے دورے پہ چھا گیا میڈیا میں بھی اور عالمی حالات میں، چونکہ جس تناظر میں یہ دورہ ہوا اور جس انداز سے ہوا وہ بائیڈن اور بن سلمان، اور اسی طرح اسرائیل میں تلخی کے ساتھ ہوا، لٹکے ہوئے چہرے کے ساتھ اور تلخ جملوں کے ساتھ ان کے آپس میں مذاکرات ہوئے، جبکہ یہ تین فریق طیب اردوان، صدر رئیسی اور صدر ولاڈیمیر پوٹن، انہوں نے بہت ہنستے کھلتے ماحول میں گفتگو بھی کی، معاہدے بھی کیے، اور ایک بہت بڑا معاہدہ انرجی کا، توانائی کا روس اور ایران کے درمیان طے پا گیا ہے، جس کے آنے والے حالات پر اثر ہوگا شدید قسم کا، چونکہ روس کے پاس جو ہتھیار ہے وہ یہی انرجی ہے، گیس ہے اور تیل، اور اس نے یہ ہتھیار یورپ کے خلاف استعمال کیا ہے، اور ایران بھی انرجی میں ہی دباؤ میں ہے، چونکہ اس کی پاور کوئی خریدتا نہیں ہے۔ تو روس نے یہ معاہدہ کر کے اب روس ایران کے اندر تیل اور گیس کے محکمے میں باہری انویسٹمنٹ کرے گا، سرمایہ کاری کرے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ سب سیاسی مقاصد کے لیے تھا۔ دونوں ملکوں کی اقتصادی ضروریات ہیں، ایران کی زیادہ ہیں اقتصادی ضروریات، لیکن روس کی کم ہیں اقتصادی ضروریات، لیکن دونوں کا اصل ہدف اقتصادی مسائل نہیں تھا، اصل ہدف سیاسی اہداف حاصل کرنا تھا، جو مکمل طور پر انہوں نے حاصل کر لیے ہیں، کہ اس دورے کے نتیجے میں اب جو انہوں نے نقشہ مشرق وسطیٰ کے لیے سوچا ہوا تھا وہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے، بلکہ سب اب اس بابت پریشان ہیں کہ مفت میں ایک اتحادی ایران جیسا روس کو سپرد کر دے دیا گیا ہے، چونکہ ایران پر جب زندگی تنگ کی گئی انہوں نے اپنی بچت بقا کے لیے روس کے ساتھ اب معاہدے کرنا شروع کیے۔ پہلے بھی سوریہ میں روس اور ایران آپس میں کافی قریب ہو چکے تھے اور تعاون کیا، لیکن ایران اور روس کے آپس میں تجارتی تعلقات اور باقی معاملات، اسٹریٹجک معاملات، یہ اتنے وسیع نہیں تھے۔ ایران
جس طرح امریکہ سے جھیمتا تھا اور خطرہ محسوس کرتا تھا، روس سے بھی اتنا ہی خطرہ محسوس کرتا تھا. لیکن اس وقت جو موجودہ حالات روس کے ہیں یوکرین جنگ کی وجہ سے اور ایران کے ہیں ایٹمی معاہدے کی وجہ سے، دونوں ملکوں کو ایک دوسرے میں قریب آنے کا موقع ملا. امریکی، یورپی اور عرب ملکوں کی پالیسیوں نے ان کو اور زیادہ قریب کر دیا ہے. خوب یہ ایک پیش رفت ہوئی ہے مشرق وسطیٰ کے اندر. ایران کے بارے میں انہی دنوں میں جب بائیڈن سعودی عرب آ رہا تھا، ظاہراً اس سے ایک دن پہلے یا اسی دوران ایران کے سابقہ وزیر خارجہ اور موجودہ رہبر معظم کے خارجہ امور میں مشاور عالی اور ایران کے خارجہ امور کے اسٹریٹجک دفتر کے مطالعاتی دفتر کے سربراہ سید کمال خرازی، انہوں نے انہی دنوں میں بیان دیا کہ ایران نے ایٹمی طاقت، ایٹم بم بنانے کی طاقت حاصل کر لی ہے. یہ نہیں کہا کہ ایٹم بم بنا دیا ہے، لیکن یہ کہا کہ توانائی، صلاحیت حاصل کر لی ہے. اب ظاہر ہے یہ خارجہ امور کی بنیادی شخصیت ہیں. اس وقت ایک ایران کے وزیر خارجہ ہیں، کیبنٹ کا جو جز ہیں امیر عبداللہیان، یہ وزیر خارجہ ہیں، کابینہ کی ترجمانی کرتے ہیں، حکومت کے نمائندے ہیں. کمال خرازی ریاست کے نمائندے ہیں، رہبر کے نمائندے ہیں. یعنی جہاں امیر عبداللہیان جو پالیسی اسٹیبلشمنٹ بنا کے قیادت و رہبری کی طرف سے انہیں دیتی ہے، یہ وہاں جا کے ترجمانی کرتے ہیں. خود پالیسی ساز نہیں ہوتا وزیر خارجہ، پالیسی کے مطابق آگے عمل کرتا ہے. پالیسی میکر پیچھے دوسرے ہوتے ہیں. سید کمال خرازی اس ادارے کے اور ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں جو خارجہ امور میں باقاعدہ پالیسی بناتے ہیں، رہبر معظم کے تحت اشراف، تحت سایہ. ان کا یہ کہنا یہ سب کو ایک پیغام تھا کہ آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ آپ نے پابندیاں لگا کر ایران کا ایٹمی سارا مسئلہ زیرو کر دیا، جس طرح اسرائیل تأثر دے رہا تھا. انہوں نے باقاعدہ یہ بیان دے کر ثابت کیا ہے، اور پوری دنیا میں ایک کھلبلی مچی ہے، خود اسرائیل کے اندر، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، عرب دنیا کے اندر ان کو شدید تشویش لاحق ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے پہلے سے یہ طاقت تھی ہمارے پاس، ہم ایٹم بم بنا نہیں رہے تھے، لیکن بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، آج بنانا چاہیں ارادہ کریں بنا سکتے ہیں. یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ نے ایران کے بارے میں کوئی غلطی کی، جنگ کی تیاری کی، تو ایران اپنے دفاع میں ہر چیز رکھتا ہے، حق رکھتا ہے کہ اس کو استعمال کرے. اور یہ بعض مبصرین کا خیال تھا کہ ایران کے پاس موجود ہے، ایٹمی طاقت پہلے سے موجود تھی، انہوں نے خود بنائی ہے، یا جب سوویت یونین ٹوٹا تھا اور ایٹمی ہتھیار فروخت ہوئے، ادھر ادھر بہت سارے سمگل ہوئے، اسی دوران بعض کا یہ خیال تھا کہ کچھ حصہ اس کا ایران بھی آیا ہے. لیکن یہ تصدیق شدہ بات نہیں ہے، ایرانی حکومت نے کبھی بھی اس کو قبول نہیں کیا، اور آزاد ذرائع سے بھی کبھی اس کی تصدیق نہیں ہوئی. جو اسٹریٹجک آلات پہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں ان کا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ اس وجہ سے کہ امریکہ جرأت نہیں کرتا ایران پر حملے کی، اسرائیل جرأت نہیں کرتا، سب مل کر بھی جرأت نہیں کرتے. دو ملک ایسے ہیں جن پر ان کو بہت غصہ ہے. ایک شمالی کوریا، امریکہ چاہتا ہے کہ اس کو مگرمچھ کی طرح نگل جائے، چبائے بھی نہیں. کوریا کے بارے میں امریکہ کا اتنا شدید غصہ ہے شمالی کوریا، لیکن یہ اس پر حملہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایٹمی طاقت ہے، اور ہر ہفتے اپنے ایک ایٹمی کسی بھی بم کا، میزائل کا تجربہ بھی کرتے ہیں. کبھی
جاپان کے قریب پھینک دیتے ہیں، کبھی کوریا کے قریب پھینک دیتے ہیں، کبھی امریکی کشتیوں بحری جہازوں کے ارد گرد اپنے دھماکے کر دیتے ہیں۔ تو انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے اگر شمالی کوریا کے اوپر حملہ کیا تو جواباً وہ تو ایٹم استعمال کرے گا، اور ان کے پاس طاقت میزائل اتنے ہیں کہ کوریا سے داغا ہوا میزائل امریکہ پہنچ کے پھٹ سکتا ہے، واشنگٹن تک جا سکتا ہے۔ انہوں نے ایسا بین البراعظمی میزائل، ایٹمی میزائل بنا لیا ہے، لہٰذا ان پر حملہ نہیں کرتے۔ ایران کے اوپر اقتصادی پابندیاں ہیں، دوست دھمکیاں ہیں، دھاندلیاں ہیں، پریشانیاں، لیکن حملے کی نہیں سوچتے۔ جب بھی شیطانی طاقت کسی چھوٹے ملک پر حملہ کرنے سے ڈرے تو سمجھ لو کہ اس چھوٹی طاقت کے پاس کوئی ایسا دفاعی ہتھیار موجود ہے جس سے جرأت نہیں ہوتی شیطانی طاقت کی وہ اس پر قریب آئے۔ یہ تجزیہ کی دلیل ہے ان مبصرین کی جو یہ خیال رکھتے ہیں کہ ایران کے پاس یہ طاقت موجود ہے، اور اب سید کمال خرازی نے باقاعدہ طور پر رسماً اس کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ خوب ظاہر ہے اب اس کے بعد حالات مختلف ہو گئے ہیں، لہجے بدل گئے ہیں۔ اب لہجے اس بیان کے بعد ایران کے متعلق عربوں کے لہجے بھی بدل گئے ہیں، اور اسرائیلیوں کے بھی اور امریکیوں کے بھی لہجے تبدیل ہو گئے ہیں۔ اب آگے یہ سلسلہ جاری ہے، یہ جنگ دیکھیں اگلا مرحلہ اس کا کون سا طے ہوتا ہے۔ ایک اور خبر جو کل اتفاق رونما ہوا ہے یا ایک دن پہلے اس سے، ترکی نے عراق پر حملہ کیا ہے۔ ترکی کی تیاری حملے کی شام پر تھی۔ ترکی نے روس کے ساتھ ایک اندرون در پردہ خفیہ سمجھوتا کر لیا تھا کہ یوکرین جنگ میں ترکی روس کا ساتھ دے گا، اور سوریہ میں روس ترکی کا ساتھ دے گا۔ پہلے ایران کا اور حزب اللہ کا اور بشار اسد کا ساتھ دے رہا تھا روس۔ اب انہوں نے اپنی مصیبت، اپنی مشکل کی خاطر ترکی کے ساتھ قرابت پیدا کی، لیکن تہران اجلاس کے بعد لگتا ہے کہ ترکی کی نیت بدل گئی ہے، یا ایران اور روس نے مل کر ترکی کو قائل کر لیا ہے کہ سوریہ پر یہ حملہ نہیں کرے گا۔ اور چونکہ تیاری تھی ترکی کی حملے کی، فوج کو تیاری کی کروائی ہوئی تھی، اسلحہ سارا تیار تھا اور خرچہ ہو چکا تھا، تو شام پر حملے کے لیے کچھ رکاوٹ آ گئی، تو انہوں نے وہ تیاری عراق کے خلاف استعمال کر دی اور عراق کے کرد نشین علاقے پر حملہ کر دیا، جس کے بعد عراق میں اور باقی دنیا میں بھی کافی تشویش بڑھ گئی ہے۔ یہ بغیر کسی وارننگ کے ترکی نے عراق پر حملہ کیا ہے۔ اب یہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ ترکی اس طرح کی جنگوں میں کبھی ارمنستان میں آرمینیا جنگ میں شریک ہوا آذربائیجان کے ساتھ۔ ترکی کئی محاذوں پر جنگ میں مصروف ہے۔ لیبیا میں ترک فوج باقاعدہ موجود ہے، آذربائیجان میں موجود ہے، نخجوان میں اور قراباغ میں۔ اسی طرح قبرص کے اندر ترکی کی فوجیں موجود ہیں۔ یونان کے ساتھ ترکی باقاعدہ جنگی حالت میں ہے، اور شام کے ساتھ اور عراق کے ساتھ ترکی کی مخاصمت پائی جاتی ہے۔ انہیں سیاست کے ساتھ ساتھ اپنی جنگی آمادگی رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے، چونکہ ترکی نے، اردوان نے بالخصوص یہ ماحول بنایا ہے کہ دوسرے ملک ترکی سے ڈریں، خوف ترکی کا ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو۔ جس طرح ہندوستان اس خطے میں اپنے اطراف کے ملکوں کو ڈرانا چاہتا ہے، اور جو ہی جس طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، آپس میں کھیلتے ہیں، ایک بچہ ڈرونا ماسک لگا کے دوسرے بچے کو ڈرانے کے لیے آتا ہے، تو
تو آگے اس سے بھی ایک شرارتی بچہ ہوتا ہے جو اس کا ماسک ہی اتار کے پھینک دیتا ہے، بلکہ ماسک سمیت ایک مکہ منہ پہ مارتا ہے، ماسک بھی ٹوٹ جاتا ہے، جبڑا بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوتا ہے یہ، شاید آپ نے بھی کیا ہو یا آپ کے ساتھ ہوا ہو۔ یہی کام ہندوستان نے کیا، ڈرونا ماسک چڑھایا اس نے پاکستان کو ڈرانے کے لیے، سری لنکا کو ڈرانے کے لیے، بنگلہ دیش کو ڈرانے کے لیے، نیپال کو ڈرانے کے لیے، برما کو ڈرانے کے لیے، جو اس کے پڑوس میں ارد گرد ممالک اور ملک ہیں ان پہ اپنا رعب ڈالنے کے لیے۔ لیکن ہندوستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ چائنا کے پڑوس میں ہے، یہ ماسک چڑھا کے ابھی کھڑا ہی ہوا تھا، چائنا نے مکہ مار کے جبڑا بھی توڑ دیا اور ماسک بھی توڑ دیا، اور بہت بے عزت کیا چائنا نے لداخ میں بھارت کو۔ خود بھارت کے اندر بڑی شرمندگی اس کے اوپر موجود ہے، چائنا نے جو درگت انڈینز کی بنائی ہے۔ ترکی کی بھی یہی پالیسی تھی کہ لوگ ڈریں مجھ سے، ہندوستان چاہتا ہے مجھ سے ڈریں، میں بڑا ملک ہوں، طاقت ہوں۔ پہلے پاکستان اس کا رعب توڑ دیتا تھا، اب جب سے پاکستان رعب میں آ گیا ہے، گزشتہ حکومتوں نے، پرویز مشرف نے یہ پالیسی بنائی تھی کہ بہتر انڈیا سے ڈرنے میں بہتری ہے، اور ڈرے۔ انڈین نے حملہ کیا پاکستان پہ، جہاز گرایا، پاکستان نے ان کا، اور 24 گھنٹے کے اندر پائلٹ واپس کر دیا عزت کے ساتھ چائے پلا کے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ ڈر ہے، خوف ہے۔ یہ پاکستان پہلے نہیں ڈرتا تھا، لیکن مشرف حکومت کے بعد انڈیا سے ڈرنے والی پالیسی نظر آتی ہے ہمارے حکمرانوں کے اندر اور ہمارے فیصلہ ساز اداروں کے اندر، یہ خوف نظر آتا ہے، اور ان کے بیانات اور پالیسیاں بھی اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ابھی پاکستان کی بھی ساری امید چائنا سے ہے کہ انڈیا کا رعب چائنا توڑے، اور چائنا ظاہر بڑی طاقت ہے، انڈیا سے زیادہ بڑی طاقت ہے، لیکن چاہتا ہے انڈیا اپنا رعب قائم رکھے۔ ترکی بھی چاہتا ہے کہ اپنا رعب اپنے ارد گرد کے ممالک پر قائم رکھے۔ ارد گرد کے ممالک سارے آشوب زدہ ہیں ترکی کے، عراق ہے، سوریہ ہے، اور قبرص ہے، یونان ہے، جرمنی ہے۔ جرمنی میں آشوب نہیں ہے، لیکن جرمنی ترکی کو بہت ٹف ٹائم دیتا ہے۔ ایک دشمن والا رابطہ ان پڑوسیوں کا آپس میں پایا جاتا ہے۔ بہرکیف اس رعب کو قائم رکھنے کے لیے ترکی آئے دن کہیں نہ کہیں کوئی آپریشن کرتا ہے، کبھی عراق میں، کبھی سوریہ میں، کبھی لیبیا میں، کبھی قبرص میں، کبھی یونان کو دھمکی دے دیتا ہے، کبھی کسی اور طرف رخ کر لیتا ہے، گرگٹ کی طرح۔ گرگٹ معلوم نہیں کس کو کہتے ہیں آپ، گرگٹ کیا ہوتا ہے آپ کے یہاں؟ آئس کریم؟ جی، گرگٹ کیا ہوتا ہے؟ گرگٹ ایسے ہوتا ہے۔ گرگٹ ایک جانور ہوتا ہے، حشرہ، چھپکلی کی طرح، جو رنگ اپنا بدلتا ہے، جیسا اس کو ماحول ملتا ہے ویسے اپنا رنگ بنا لیتا ہے۔ یہ آپ کو علم ہو نا، جب پوچھا جائے کہ گرگٹ کیا ہے تو کہو گرگٹ ایک چھپکلی کی نسل کا جانور ہے، اور یہ ماحول کے مطابق اپنا رنگ بدل لیتا ہے۔ سیاستدان عموماً گرگٹ ہوتے ہیں، لیکن بعض گرگٹ میں کم صلاحیت ہوتی ہے، بعضوں میں زیادہ صلاحیت ہوتی ہے۔ اردوان میں سب سے زیادہ ہے رنگ بدلنا، کبھی روس کا دشمن ہو جاتا ہے، کبھی روس کا دوست ہو جاتا ہے، کبھی ایران کو دھمکی دیتا ہے، کبھی ان کا دوست ہو جاتا ہے، کبھی سعودی عرب کا مخالف ہو جاتا ہے، کبھی ان کے پاؤں جا پڑتا ہے، کبھی یو اے ای کے ساتھ ٹکر لے لیتا ہے اور کبھی ان کے ساتھ دورہ کرتا ہے، کبھی اسرائیل کو دھمکیاں دیتا ہے، کبھی اسرائیل کے دورے پہ چلا جاتا ہے، تجارتی تعلقات قائم کر لیتا ہے۔ یہ گرگٹ ہے، یہ اندر بھی ایسا ہی کرتا ہے، ملک کے اندر بھی باہر بھی۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ شام پر حملے کی تیاری
عراق پہ کیوں چڑھائی کر دی اس نے؟ عراق پر چڑھائی اس لیے کر دی ہے کہ عراق کے اندر ایک بہت بڑی غلطی عراقیوں نے کی ہے، عراق کی سیاسی اور مذہبی قیادت نے کی ہے مل کر، اور وہ حشد شعبی انقلابی گروہ بسیج جنہوں نے عراق کو داعش سے بچایا تھا، انہوں نے ان کو ایران نواز کا لیبل لگا کر اس حشد شعبی کو کمزور کر دیا عراقی قیادت نے۔ لیکن یہ خود نہیں کیا، سعودی عرب، اسرائیل اور امریکہ کی مدد سے یہ کام کیا، حشد شعبی کو کمزور کیا۔ اب ترکی بلا وجہ حملہ کر دیتا ہے عراق کے اوپر۔ اگر حشد شعبی جیسی فورس عراق کے اندر موجود ہو، ترکی ضرورت پڑے تو بھی نہیں کرے گا حملہ، چونکہ اسے پتہ ہے لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ لیکن جب انہوں نے یہ خیانت کی، عراق کے ساتھ کمزور کیا، اب یہ اتفاق رونما ہوا ہے، اور یہ سمجھے ایک نبض کی آزمائش ہے، نبض کا ٹیسٹ ہے عراق کا، کہ حشد شعبی کے بغیر عراق کتنی مقاومت کر سکتا ہے، کیا کیا چیزیں برداشت کر سکتا ہے۔ ترکی نے حملہ کر کے اندازہ لگا لیا ہے۔ عراقی وزیر اعظم جو اس وقت دلال بنا ہوا ہے، سعودی عرب، اسرائیل اور عراق کے درمیان موجودہ وزیر اعظم، جو عراق کے اسرائیل کے ساتھ روابط قائم کرنے کے لیے فضا ہموار کر رہا ہے، اس نے سوگ کا اعلان کیا ہے۔ ترکی نے حملہ کیا ہے، ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ کرے، وہ عزاداری کا اعلان کر دے کہ آپ سارے بیٹھ کے سوگ مناؤ، یعنی رو سارے بیٹھ کے ادھر۔ چونکہ ترکی کے حملے میں کچھ عراقی کرد مارے گئے ہیں، ان کے سوگ میں عراقی وزیر اعظم نے سوگ کا اعلان ملک کے اندر کر دیا ہے۔ اب یہ تو اگر زلزلہ آتا، سیلاب آتا، بجلی پڑتی تم پر تو پھر یہ کام کرتے، لیکن اگر کوئی ملک دوسرے ملک پر حملہ کرے، اس کا جواب دینا ہوتا ہے، سوگ منانا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ شروع ہے، یہ آغاز عشق ہے۔ حشد شعبی کو کمزور کر کے عراق کا کیا بنے گا، یہ ترکی نے علامت ان کو دے دی ہے۔ ترکی خود نہیں آئے گا آگے، لیکن ترکی میں ایسے لوگ موجود ہیں، چونکہ جتنا ڈھانچہ داعش کا، دہشت گردوں کا بنایا گیا تھا سوریہ اور عراق پر قبضے کے لیے، وہ سارا ترکی کے اندر محفوظ ہے، مکمل محفوظ ہے۔ ان کی قیادت محفوظ ہے، ان کی کمانڈ محفوظ ہے، ان کی افرادی قوت محفوظ ہے، ان کا اسلحہ محفوظ ہے، ان کے بیویاں بچے وہاں ہیں۔ جیسے پاکستان نے افغانستان میں جتنے دہشت گرد موجود تھے، ان سب کو وزیرستان پاکستانیوں نے ان کے حوالے کر دیا تھا کہ وزیرستان آپ کی اسٹیٹ ہے، علاقہ غیر ہے، اس میں آپ رہیں۔ لہٰذا جتنے عرب آئے ہوئے تھے، سوڈانی آئے ہوئے تھے، مصری آئے ہوئے تھے، انہوں نے پاکستانی عورتوں سے شادیاں کیں، وہیں گھر بنا لیے، وہیں قلعے بنا لیے، وہیں پر پھر القاعدہ بنا لی، پھر طالبان بنا لیے۔ پہلے سے یہاں سپاہ صحابہ اور لشکر جھنگوی موجود تھے، ان کی وجہ سے انہیں اور حمایت ملی، اور نتیجتاً وزیرستان دہشت گردی کا اڈہ بن گیا۔ ہماری فوج ابھی تقریباً 9 سال سے مسلسل اس گند کو صاف کرنے میں لگی ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی مکمل صفایا نہیں ہوا، بلکہ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں ان کے ساتھ، طالبان کے ساتھ، دہشت گردوں کے ساتھ۔ یہ موجودہ حکومت مذاکرات کر رہی ہے سمجھوتا کرنے کے لیے۔ ان کے مطالبے میں پہلا مطالبہ یہی ہے کہ وزیرستان ہیڈ کوارٹر کے طور پر ہمیں واپس کیا جائے، یہ اسٹیٹ دہشت گردی کی ہونی چاہیے، اور اس پہ پاکستانی حکومت کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ ترکی نے یہی کام کیا کہ سوریہ اور عراق میں جتنے دہشت گرد تھے، ان سب کی ٹریننگ ترکی نے دی ہے،
چھونیاں ابھی بھی ان کے پاس ہیں اور علاقے ان کے پاس ہیں، محلے ان کے پاس ہیں، بڑے بڑے محلے داعشیوں کے پاس ہیں، ان کی کمانڈ ساری وہاں رہتی ہیں، عورتیں، بیویاں ان کی، بچے ان کے، اسکول ان کے بنا دیے گئے ہیں۔ یہ ترکی نے جو حملہ کر کے چیک کیا ہے، ٹیسٹ کیا ہے عراق کو، اگلا حملہ ترکی نہیں کرے گا، داعش کرے گا، چونکہ نبض آزما لیے انہوں نے کہ حشد شعبی کے بغیر، انقلابی فورس کے بغیر ایک مملکت اپنی مذہبی قیادت اور سیاسی جگاڑیوں کے ذریعے سے کتنا اپنا دفاع کر سکتی ہے، تو وہ تو پہلے ہی ثابت ہو گیا تھا کہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا یہ ایک خطرے کی علامت ہے کہ عراق کے اندر جو سینیریو بن رہا ہے۔ جو موضوع چاہتا تھا آج میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں، جتنا وقت ہے اس میں، اس کے مطابق پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس مرحلے میں پاکستان کا سیاسی، اجتماعی، سماجی اور اقتصادی بحران داخل ہو گیا ہے، وہ بہت ہی تشویشناک ہے۔ پاکستان کے اندر بہت بڑی خیانت ہو رہی ہے۔ بحران پہلے سے تھا، لیکن ان بحرانوں کے پیچھے اصل خیانت کار فرما ہے۔ اس خیانت کو ہمیں سمجھنا ہے، قوم کو سمجھنا ہے، لوگوں کو سمجھنا ہے۔ سیاستدان ظاہر ہے سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ جن کو نشہ اقتدار کا، صدارت کا، قیادت کا ہو، وہ سمجھنے کی صلاحیت سے فارغ ہو جاتے ہیں، ان میں صرف شہوت و ہوس رہ جاتی ہے۔ لیکن جو اپنے آپ کو پاکستان کا محب کہتے ہیں، پاکستان کا، اپنے آپ کو پاکستان کا شہری سمجھتے ہیں اور پاکستان کا حق اپنی گردنوں پر سمجھتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے اس نقطے کی طرف توجہ کرنا۔ یہ ادارے پاکستان کے، اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اور دیگر طبقات مختلف پاکستان کے، ان کی توجہ کے لیے یہ نقطہ ہے۔ خوب آپ توجہ کریں گے، ابھی موجودہ جو کچھ ہوا، میں آج کی کارروائی سے چاہتا ہوں پیچھے کی طرف۔ آج پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے اسمبلی میں جمع ہیں اپوزیشن اور حکومت۔ موجودہ پنجاب کی وزارت نون لیگ کے پاس ہے، اتحادی جماعتوں کے پاس۔ 1-1.5 مہینہ پہلے تک یہ تحریک انصاف کے پاس تھی، بزدار وزیر اعلیٰ تھے، پھر ان کے بعد حمزہ شہباز نون لیگ کی طرف سے وزیر اعلیٰ بنے۔ بہت ہی کشمکش کے بعد، ڈراموں کے بعد، ناٹک کے بعد، ایک سیاسی کھلواڑ کے بعد یہ تبدیلی آئی، اور پھر اس کے بعد عدالت نے ان لوگوں کو ڈیسیٹ کر دیا، ان کو نااہل قرار دیا، جنہوں نے تحریک انصاف میں ہوتے ہوئے نون لیگ کو ووٹ دے کر حکومت بدلی تھی۔ عثمان بزدار کو فارغ کر کے حمزہ کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا۔ ان 20 ارکان کو عدالت نے، ہائی کورٹ نے فارغ کر دیا کہ آپ اپنی سیٹوں سے محروم ہیں۔ انہی سیٹوں پر دوبارہ الیکشن ہوا، 20 پنجاب کی سیٹوں پر، اور ان سیٹوں میں سے 15 سیٹیں تحریک انصاف نے جیت لی ہیں، 3 سیٹیں یا 4 سیٹیں نون لیگ نے جیتی ہیں، اور 1 آزاد امیدوار کامیاب ہوا ہے۔ اور اس طرح ظاہری طور پر جو اکثریت پہلے تحریک انصاف کی ختم ہو گئی تھی، ان لوگوں کے ووٹ دینے سے، 20 آدمیوں کے، اس ضمنی الیکشن میں ان کے جیتنے کے بعد دوبارہ ان کی اکثریت بن گئی ہے، اور وہ آج اپنا وزیر اعلیٰ بنانے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بنانے جا رہے ہیں پرویز الہی کو، معروف سیاستدان، وہی اردوانی صفت والا، اس کو قاف لیگ کے
رہنما کو وزیر اعلیٰ بنانے جا رہے ہیں۔ ان انتخابات میں کیا ہوا ہے یہ غور کریں آپ۔ بظاہر انتخابات ہوئے ہیں، انتخابات سے پہلے اور انتخابات کے بعد تحریک انصاف اور اس کے رہنما اور اس کے رہنماؤں کو مکمل مایوسی تھی ضمنی انتخابات میں ایک سیٹ بھی جیتنے پر، ان کو مکمل مایوسی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ انتخابات میں حصہ لیا، لڑے۔ ان کے بیانات بتاتے ہیں، تحریک انصاف کے سربراہ نے انہی انتخابات کے دوران یہ اعلان کیا کہ یہ انتخابات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ایک تو الیکشن کمیشن کو کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ انتخابات منصفانہ نہیں کرائیں گے، تحریک انصاف کو شکست دیں گے۔ الیکشن کمیشن کو کہا کہ یقین کے ساتھ کہ یہ ہمیں شکست دیں گے۔ دوسرا، انہوں نے ایک کوڈ استعمال کیا کہ مسٹر ایکس اور وائی پنجاب کے ضمنی انتخابات کی ڈیزائننگ انجینئرنگ کر رہے ہیں، ان کی مراد ایکس اور وائی سے فوجی جرنیل ہیں کہ یہ ڈیزائننگ کر کے اور فوج ہمیں ہرانا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے جو بیانات تھے مایوسی والے تھے، ٹوٹل مایوسی والے تھے۔ میڈیا، مبصرین، دوسرے ہر ایک کا یقین وثوق تھا نون لیگ والوں کا کہ یہ جیت جائیں گے، لیکن جب الیکشن کا نتیجہ ہوا تو سب کی توقع کے خلاف جن کو شکست کا یقین تھا وہ جیت گئے، اور جن کو اپنی جیت کا یقین تھا وہ ہار گئے۔ ہارنے کے بعد شہباز شریف وزیر اعظم جو نون لیگ کے سربراہ ہیں، صدر ہیں، انہوں نے خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا اپنے کارکنوں کا، نون لیگ کے کارکنوں کا شکریہ ادا کیا کہ ان کے بھرپور کوششوں اور زحمتوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح ان کے باقی سربراہوں نے بھی بھرپور طریقے سے، اور جیت کا ہارنے کا انہیں افسوس نہیں ہوا، مایوسی بھی نہیں ہوئی، بلکہ اس بات میں پڑ گئے کہ ہم کیوں ہارے ہیں، اس بات سے کہ چونکہ ہم منحرف اراکین کو ووٹ دیے تھے، ہمارے اپنے اراکین ناراض تھے، اس وجہ سے جو لوگ ہار گئے ہیں منحرف ارکان تحریک انصاف کے نون لیگ کے ٹکٹ پر، انہوں نے نون لیگ پر یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے ہمارے حق میں کوئی کمپین ہی نہیں چلائی، ہمارے جیتنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے لیے انہوں نے کمپین چلائی، جیسا راولپنڈی میں انہوں نے نام لے کے کہا، منحرف رکن جو جیت گیا دوبارہ، کہ پی ٹی آئی نون لیگ کا چیئرمین، اس نے تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کے لیے کمپین چلائی اور اس کے لیے ووٹ مانگے، اور یہ ہوا ہے کہ اس جماعت کے لوگ اپنے بندے کھڑے کر کے مخالف جماعت کے جیتنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ خوب آپ اس پورے تناظر میں دیکھیں کہ یہ اس کو انتخاب کا نام دیا گیا ہے، یہ ڈرامہ، قوم کو الو بنانے کا یہ ناٹک، اس کو ضمنی انتخابات کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں صرف لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا ہے، باقی سارا کام ایک سمجھوتے کے ساتھ، ایک پلاننگ کے ساتھ، ایک منصوبے کے تحت ہوا ہے۔ وہ کیا منصوبہ ہے؟ وہ مسئلہ نون لیگ اور تحریک انصاف کا نہیں ہے، پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کا آپس میں یہ کوئی جنگ نہیں ہے، اصل کہانی کچھ اور ہے۔ آپ توجہ کریں کہ 2018 میں باقاعدہ طور پر فوج کے کچھ جرنیل، 2018 نہیں، بہت پہلے 2007 یا اس سے بھی پہلے 4 میں ان جرنیلوں نے، جنرل حمید گل وفات پا چکے ہیں، آئی ایس آئی کے سابقہ سربراہ، افغان
جہاد کے ہیرو اور ملکی سیاست میں مین کردار ادا کرنے والے، حکومتیں گرانے اور بنانے والے، جنہیں بے نظیر نے کہا تھا کہ میری حکومت اس شخص نے گرائی ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ، انہوں نے ایک جماعت بنائی، نئی سیاسی جماعت کہ جو باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت کہلائے گی، اور یہ جماعت وہ اہداف حاصل کرے گی پاکستان میں جو دیگر جماعتیں حاصل نہیں کر سکتیں، چونکہ مذہبیوں کو بھی پہلے اپنا آزما لیا گیا تھا اور غیر مذہبیوں کو بھی آزما لیا گیا تھا، لیکن ان سے انہیں وہ امیدیں نہیں تھیں، لہٰذا انہوں نے اپنی ایک جماعت نئی بنائی اور اس کے اندر باقاعدہ ان کی شمولیت ہوئی۔ پھر باقاعدہ طور پر اس جماعت کو بڑھایا گیا، دوسری جماعتوں سے بندے توڑ کے کاٹ کے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے بندے کاٹ کے اس جماعت میں شامل کیے گئے، جو آج بھی ان کے عہدیدار ہیں، اور ان کے لیے مختلف طرح سے میدان ہموار کیا گیا۔ پھر ایک صاحب معروف ہوئے تھے انہی دنوں میں جنرل پاشا کے نام سے، وہ بھی ISI کے سربراہ رہ چکے ہیں، انہوں نے باقاعدہ خود کمپین چلائی کہ ان کے لیے ملک کی فضا ہموار کی، اور بالآخر تحریک انصاف نے دھرنا دیا 126 دن۔ اس دھرنے میں باقاعدہ طور پر جرنیلوں کی مکمل حمایت ان کو حاصل تھی، اور ساری دنیا کو پتہ ہے اس کا، نہ انکار تحریک انصاف کرتے ہیں، نہ فوج کرتی ہے، نہ، چونکہ ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں۔ یہ میں خفیہ خبریں نہیں دے رہا آپ کو، یہ وہ چیزیں ہیں جو باہر ثابت ہیں، موجود ہیں۔ پرانے اخبار نکال کے پڑھیں آپ، میڈیا، کتابیں، ہر چیز، ان کے اپنے انٹرویو، اپنے اقرار موجود ہیں۔ بہرکیف یہ حکومت بنی بڑی امیدوں کے ساتھ، بڑے آرزوؤں کے ساتھ کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ کام جو سابقہ حکومتیں نہیں کر سکیں یہ حکومت کرے گی، اس امید کے ساتھ۔ لیکن جب یہ حکومت بن گئی، اقتدار ان کو دے دیا گیا، تو سخت مایوسی ہوئی اقتدار میں لانے والوں کو کہ جو وہ چاہتے تھے وہ انہیں حاصل نہیں ہوا۔ خوب ظاہر ہے کہ جب ناکام ہو جاتی ہے مکمل طور پر ایک حکومت، تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس کو کسی سیاسی رنگ دے کر اس کو تبدیل کر دیا جائے، الیکشن کروا دیے جائیں یا نئی حکومت، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ ناکامی جاری رہی 4 سال تک، اور پھر ایک موقع پر آ کر دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ حکومت جو لائے تھے سول حکومت، جرنیلز کو یہ توقع تھی کہ ہمارے ہاتھ میں کنٹرول رہے گا، لیکن جس کے ہاتھ میں طاقت، جس کے منہ پہ طاقت لگ جائے ایک دفعہ، تو وہ کسی کے قابو میں نہیں رہتا، وہ خود قابو کرنا چاہتا ہے۔ ایک کشمکش یہ پھر شروع ہو گئی کہ حکومت جرنیلوں کے کنٹرول میں ہو یا جرنیل حکومت کے کنٹرول میں ہو۔ یہ ایک واضح کھل کے ہوا یہ مارکا، یہ بھی کوئی خفیہ خبر نہیں ہے، بلکہ بڑی واضح اور روشن خبر ہے کہ جرنیل حکومت کنٹرول کریں یا حکومت جرنیل کنٹرول کرے۔ خوب حکومت نے پوری کوشش کی کہ اب جب کہ پہلی دفعہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کی تقدیر بدلنے جا رہی ہے، نیا پاکستان بننے جا رہا ہے، تو اس نئے پاکستان کے لیے ان کے مشاورین نے ان کو بتایا کہ جب تک جرنیل آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جو ہی انہوں نے جرنیل کنٹرول کرنے کی کوشش کی، مسئلہ بگڑ گیا۔ بگڑنے کے بعد بھی اس طرح سے دوریاں پیدا نہیں ہوئیں، بلکہ اس کو آگے مزید بڑے بحران میں تبدیل کیا گیا، اور یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ سیاسی ناپائیداری کہ کوئی حکومت نہ مضبوط اور نہ کمزور ٹکنے نہ پائے، چونکہ حکومت نام کی بھی ہو نا، برائے نام بھی حکومت ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا بد للناس من امیر بر او فاجر، لوگوں کے لیے ایک حکمران ضروری ہوتا ہے، وہ عادل ہو یا فاجر ہو،
اجتماعی ڈسپلن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی ان کا کنٹرول کرنے والا ہو۔ پاکستان میں جو سینیریو تھا، سٹوری تھی، کہانی جس کو سیاسی طور پر آگے بڑھایا جا رہا تھا، وہ پاکستان کی ناپائیداری، پاکستان کی کمزوری، پاکستان کی تقسیم اور پاکستان کے عوام کو اٹھانا آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں، اور پاکستانی عوام کو لا کر کھڑا کرنا اس ادارے کے بارے میں جس سے پاکستانی اس کا احترام بھی کرتے تھے، ڈرتے بھی تھے۔ لیکن یہ کام کر دیا انہوں نے کہ پاکستانی عوام کے اندر فوج کی شدید نفرت بڑھا دی ہے، اور فوج ہمیشہ اس پہ بہت حساس تھی۔ یہ بڑے میری عمر کے لوگ یا مجھ سے بڑے جانتے ہیں، انہیں زیادہ پاکستان انہوں نے دیکھا ہے۔ آپ بھی جب تک آپ کو یاد آتا ہے، اتنے چھوٹے آپ بھی نہیں ہیں، آج ہی تو پیدا نہیں ہوئے، بالآخر کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 18 سال کا ہے، کوئی اوپر ہے۔ اس سارے عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں مثلاً اگر کسی نے رسول اللہ کی توہین کی ہے، کتنی ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی توہین کی ہے، عدالت سے عزت کے ساتھ بری ہو کر بیرون ملک ان کو کوٹھیاں بھی ملی، جب نیشنلٹی ملی، گھر مل گئے، پاکستان میں ان کی بڑی حمایت ہو جاتی ہے، ان کو پھر چھوٹ مل جاتی ہے۔ یہ صحابہ کی بے حرمتی کرنے والے، اہل بیت کی بے حرمتی کرنے والے، کسی کو آج تک سزا نہیں ملی، لیکن جس نے فوج کی بے حرمتی کی ہے پاکستان میں، اس کو سزا ملی ہے۔ اس نے پھر سکھ کا دن نہیں دیکھا، اس نے چین کا دن نہیں دیکھا پاکستان میں۔ اور یہ ٹھیک بھی تھا کہ پاکستان میں جب حکومت کمزور ہے اور کسی نے ملک کو بالآخر سنبھالنا ہے، دیکھنا ہے، ان کے حوالے کر دیں تو یہ تو سارا تہس نہس کر دیں گے۔ تو فوج کو یہ احساس ہوا، فوج کے جرنیلوں کو، کہ ہم مخلص بھی ہیں، محب وطن بھی ہیں، اور انہوں نے عملاً ملک کی زمام سویلین حکومت میں بھی اور فوجی حکومتوں میں بھی اپنے پاس رکھی۔ فوج کی توہین، فوج کی بے حرمتی، فوج کو سر عام گالیاں، فوج کے اندر یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہ کبھی بھی پاکستان میں نہیں ہوئی تھی، نہ کوئی سوچ سکتا تھا اس کا، اور نہ کوئی کر سکتا تھا یہ کام۔ فارسی میں، ایران میں ایک محاورہ ہے، ضرب المثل ہے، کہ امام زادے کی اگر بے حرمتی کرنی ہے، امام زادہ وہاں اس قبر کو کہتے ہیں جس میں ائمہ کی اولاد میں سے کوئی مقدس شخصیت دفن ہو، ایران میں اصطلاح ہے، اس مقبرے کو امام زادہ کہتے تھے۔ پھر آگے اس کا نام ہوتا ہے امام زادہ حمزہ، امام زادہ محمد، امام زادہ فلاں، لیکن اس مقبرے کا نام، مقدس محترم مقبرے کا نام امام زادہ ہوتا ہے۔ امام زادے کی سارے احترام کرتے ہیں، جوتے اتار کے جاتے ہیں، کوئی وہاں گندگی نہیں پھیلاتا، کوئی غلط بات نہیں کرتا، الٹی حرکتیں نہیں کرتا۔ امام زادے کی اگر بے حرمتی، یہ ان کے یہاں محاورہ ہے کہ اگر آپ نے امام زادے کی توہین اور بے حرمتی کہیں دیکھی تو یقین جان لو کہ یہ متولی نے شروع کی ہے، چونکہ باہر کا کوئی بندہ زائرین میں سے یہ بے حرمتی نہیں کر سکتا جب تک متولی اس کا احترام قائم رکھے۔ یہ مسجد ہے، اس کے متولی ہیں یہاں پر جامعہ کے طلاب، جامعہ کے اسٹاف، جامعہ کے اراکین، یہ اس کے متولی ہیں، اور باہر سے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کوئی بھی اس کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ لیکن اگر کسی دن دیکھی آپ نے خدا نخواستہ اس مسجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے، تو یقین جان لے کہ یہ بے حرمتی باہر والوں نے نہیں کی، بلکہ خود متولی نے شروع کی ہے۔ حرم کی بے حرمتی متولی آغاز کرتا ہے، دوسرے سیکھتے ہیں، دوسروں کو جرأت ملتی ہے، دوسروں کو اشارہ ملتا ہے
وہ پہلے سے تیار ہوتے ہیں لیکن ان کا بس نہیں چلتا کہ ہم یہ بے حرمتی کر سکیں. خوب آج آپ دیکھیں ہر لنگڑا لولا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر صبح و شام فوج کو گالیاں دیتا ہے اور بدترین گالیاں دیتا ہے. کراچی میں ایک کلپ نشر ہوا تھا کہ ایک شخص فوج کے توہین آمیز جملے وہ سٹینسل کے ذریعے سے چاکنگ کر رہا ہے دیواروں پر, اور کل پرسوں میں نے خبروں میں پڑھا باعزت طریقے سے عدالت نے اس کو بری کر دیا ہے, فوج کی توہین کرنے والے کو, اس پر کیس ہوا. اسی طرح ایک سیاست مدار عورت کی بیٹی نے فوج کو ناروا گالیاں دیں اور اس کا کیس فوج نے کیا عدالت میں. تو اس لڑکی نے جا کر کہا کہ اس وقت میں ہوش میں نہیں تھی, جذبات میں تھی. تو فوج نے عدالت نے کہا ٹھیک ہے آپ جذبات میں تھیں, آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, جذبات میں فوج کو گالی دے سکتی ہیں آپ, باعزت طریقے سے بری کر دیا. کتنے چینل بنے ہوئے ہیں اور کھل مکھلا تقریروں میں مجموع میں شروع ہی فوج کی گالی توہین سے ہوتی ہے. اب یہ بات کبھی قوم برداشت نہیں کرتی تھی, فوج تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فوج کی توہین اس طرح برملا سٹیجوں پر ہو, میڈیا میں ہو, بدترین توہین, اور یہ خاموش رہیں اور دیکھتے رہیں. وہ دن دکھا دیا گیا پاکستانی قوم کو کہ یہ ساری بے حرمتی ہو رہی ہے. ظاہر ہے یہ متولی کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ کام. فوج کے موجودہ سربراہ جنرل باجوہ, ان کی جتنی توہین کی گئی ہے ذاتی طور پر, پرسنل طور پر, کسی کو کوئی فوج میں معمولی تک ان کو احساس نہیں ہوا. ابھی کسی کے خاندان میں قبائلی قومیتی نظام جہاں ہے, مثلا مذہبی نظام ہے, اگر کوئی شیعہ کسی سنی کو کچھ کہہ دے سارے سنی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, توہین کی تم نے. اگر کوئی سنی کو شیعہ کو کچھ کہہ دے, وہ آپ نے دیکھا یہ ایک لڑکی شیعہ لڑکی تھی, وہ بھاگ گئی گھر سے, تو سارے شیعہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے لڑکی کی حمایت میں. لڑکی بھاگ گئی, یہاں حمایت بنتی نہیں تھی, چونکہ بھاگ گئی گھر سے, ماں باپ کو بے عزت کر رہی ہے, توہین کر رہی ہے, خاندان کو نابود کر رہی ہے, ماں باپ کی عزت خاک میں ملا رہی ہے. ماں باپ تو اپنی ممتا کی وجہ سے بالآخر اولاد سمجھ کر وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ واپس آئے, لیکن جو آگے سے بیٹی ماں باپ کا حشر کر رہی ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ شیعہ ہے, نام شیعہ ہے, شیعہ اس کے ساتھ آ کے حمایت میں کھڑے ہو گئے. کیا جنرل باجوہ کے ساتھ ایک فوجی بھی کھڑا نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ کوئی سپاہی بھی کھڑا نہیں ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ متولی یہ بھرم توڑ رہا ہے. جو خیانت پاکستان میں ہو رہی ہے بہت دردناک خیانت ہے. سازش نہیں ہو رہی, خیانت ہو رہی ہے. سازش اس منصوبے کو کہتے ہیں جو دشمن بناتا ہے آپ کے بارے میں, آپ کے خلاف بناتا ہے. اور دشمن جب سازشیں بھی کرے, جنگیں کرے, حملے کرے, دشمن ہی کرتا ہے. جیسے بھارت پاکستان کا دشمن ہے, سازشیں بھی کرتا ہے, حملے بھی کرتا ہے, دہشت گردی بھی کرواتا ہے, اور بہت کچھ کرتا ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے. عالمی اداروں میں پاکستان کے خلاف ووٹ دیتا ہے, ماحول بناتا ہے, IMF کو اکساتا ہے, FATF کو اکساتا ہے, اپنا پورا بھرپور اثر رسوخ استعمال کرتا ہے تاکہ پاکستان کو نقصان پہنچے. خوب اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھارتی وزیر اعظم صبح و شام نفل پڑھتا رہتا ہے منت کے کہ اللہ پاکستان کو ترقی دے. یہ تو کوئی احمق بھی نہیں سوچ سکتا کہ مودی پاکستان کی خیرخوائی کے لیے نظر چڑھاتا ہوگا, نیاز کرتا ہوگا, پرساد دیتا ہوگا.
وہ تو دشمنی کرے گا، سازش کرے گا۔ خیانت اس منصوبے کو کہتے ہیں جو باہر والے نہیں، اندر والے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، اپنے ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے کر رہے ہوں۔ اور یہ بات طے ہے، تاریخ پڑھ کے دیکھیں آپ، قرآن کا بھی یہی فرمانا ہے، سنت میں یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں اہل البیت علیہ السلام کے تعلیمات میں یہی ہے، اور عقلی قانون بھی یہی ہے کہ کسی ملک کے خلاف اگر جنگ ہوئی ہے تو وہ ملک اور مضبوط ہوا ہے، کسی ملک کے خلاف اگر ظلم ہوا ہے وہ ملک اور مضبوط ہوا ہے، قوم متحد ہوئی ہے۔ اگر کسی ملک کے خلاف جنایت ہوئی ہے تو وہ قوم اور ملک زیادہ مضبوط ہوئے ہیں۔ لیکن خیانت جب ہوئی ہے، آج تک تاریخ میں نہیں یہ ثابت ہوا کہ جہاں خیانت ہوئی ہو وہ قوم یا ملک یا وہ طبقہ وہ بچ گیا ہو خیانت سے، وہ نابود ہوا ہے، وہ خراب ہوا ہے، برباد ہوا ہے۔ خیانت کے ظلم سے کوئی بھی نہیں جان بر ہو سکا۔ خیانت ایک ایسا خنجر ہے، جنگ ایک تلوار کے ذریعے سے ہوتی ہے میدان میں، تلوار سے آپ بچ سکتے ہیں چونکہ میدان میں ہوتی ہے، آپ بھی تیار ہیں، دشمن بھی تیار ہے۔ لیکن خیانت خیمے میں ہوتی ہے، اور خنجر آستین کے خنجر سے ہوتی ہے۔ آستین میں خنجر لے کر آئیں، دوست بن کر ساتھ بیٹھیں، اور موقع ملنے پر آستین کا خنجر نکال کے گلا کاٹ دیں یا پیٹ میں گھونپ دیں، اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، خیانتوں سے کوئی بھی نہیں بچا۔ ہندوستان پر قبضہ ہوا، ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جنگ کے ذریعے نہیں کیا، سازش کے ذریعے بھی نہیں کیا، خیانت کے ذریعے خیانت ہوئی۔ خائنین کہاں موجود تھے؟ اسی سسٹم کے اندر موجود تھے، وہاں خیانت کی انہوں نے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پورا ملک انہوں نے انگریزوں کے حوالے کر دیا اور تباہی ہوئی۔ آج پاکستان کے ساتھ بھی یہی کام ہو رہا ہے عزیزان، خیانت ہوئی۔ بنگلہ دیش، یہ پاکستان جو ابھی پاکستان کہلاتا ہے اور وہ ملک جو ابھی بنگلہ دیش کہلاتا ہے، یہ دونوں پاکستان تھے، ایک مشرقی پاکستان تھا اور ایک مغربی پاکستان تھا، ایک ملک تھا دونوں، ایک سربراہ ہوتا تھا، ایک پارلیمان ہوتی تھی، دو صوبے تھے اس کے یا دو ریاستیں تھیں۔ یہ ملک ٹوٹ گیا خیانتوں کی وجہ سے، نہ سازشوں کی وجہ سے۔ بھارت نے بنگلہ دیش نہیں توڑا، پاکستانیوں نے توڑا، جن کو اقتدار میں آنے کا شوق تھا اور انہیں پتہ تھا کہ اگر ہم یہ خیانت کریں، پاکستان توڑ کے دو لخت کر دیں، آدھا ادھر کر دیں آدھا ادھر کر دیں، تو جو ادھر ہے اس پر ہم حکومت کر سکتے ہیں، ہمیں مل سکتی ہے۔ اگر دونوں ملے ہوئے رہیں ہم حکومت میں نہیں آ سکتے، اگر حکومت ہمیں ملنی ہے تو اس کا ٹوٹنا ضروری ہے، لہذا خیانت ہوئی۔ تاریخ اسلام بھری ہوئی ہے۔ میں ذہن آپ کا ادھر ادھر نہیں لے جاتا، پاکستان سے باہر نہیں، آپ کے ملک میں جو کچھ ہوا ہے اس وقت، تین چیزیں آپ کی نابود ہو چکی ہیں، تین چیزوں کا اعتبار ختم ہو چکا ہے۔ آپ کی کرنسی، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ مال آپ کی حیات کا ضامن ستون ہے، قیام ہے، مال کے ذریعے اسٹیٹ، مال کے ذریعے ریاست، مال کے بدولت قوم ملک باقی بھی رہتا ہے، چلتا بھی ہے، ترقی بھی کرتا ہے۔ یہ خون ہے بدن کا، پاکستان ایک جسم ہے اور اس پاکستان کا خون مال ہے۔ اب آپ دیکھیں کہاں جا پہنچا ہے اس وقت۔ ابھی صبح میں چیک کر کے جب آیا،
$1 ابھی چند دن پہلے 200 پہ پہنچا، 200 سے کچھ اوپر گیا، آج $228 پر صبح تھا جب میں آپ کی خدمت میں آیا، وہ دیکھ کر نیوز اس کی 228 پہ چل رہا تھا۔ آج پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہو رہا ہے، اب دیکھیں شام تک جو کہہ رہے ہیں 230 اور بعض 240 بھی کہہ رہے ہیں۔ خوب یہ کیوں اتنا نیچے بغیر کسی باعث کے؟ کچھ پاکستان پہ ہوا نہیں، بیٹھے بیٹھے پاکستان کی کرنسی زیرو ہوتی جا رہی ہے، افغانستان کی کرنسی سے زیادہ کمزور ہو چکی ہے۔ اب آپ کے پاس اگر $1,00,000 ہے، اس $1,00,000 سے آپ 10,000 روپے کی چیز بھی نہیں خرید سکتے۔ کل تک جو 10,000 روپے میں خرید سکتے تھے، آج $1,00,000 میں نہیں خرید سکتے وہ چیز۔ کل یا پرسوں کی خبر ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، 2 دن پہلے کی، ایک عالمی سروے ہوتا ہے ہر سال، ہر ملک کے پاسپورٹ کی ویلیو بتائی جاتی ہے، جانچی جاتی ہے کہ کس ملک کی ویلیو پاسپورٹ کی کیا ہے۔ پاسپورٹ چہرہ ہے، مال خون ہے اور پاسپورٹ چہرہ ہے۔ کسی بھی ملک کا چہرہ پاسپورٹ ہوتا ہے اس کا، یعنی وہ سند جس کے ذریعے سے آپ کسی بھی دنیا کے ملک میں سفر کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے پاسپورٹ کی قیمت کتنی ہے، ویلیو کتنی ہے؟ آخری 5 ممالک میں سے ہے، دنیا کے آخری 5 ممالک۔ پاسپورٹ کی ویلیو جانچی کیسے جاتی ہے؟ طاقتور پاسپورٹ کس کو کہتے ہیں، محترم پاسپورٹ کس کو کہتے ہیں، اور بے احترامی والا پاسپورٹ وہ ہوتا ہے جس پاسپورٹ کو لے کر آپ کسی بھی ملک کا ویزا حاصل کرنے کے لیے جائیں، آپ کو بغیر ہیل حجت کے کھڑے کھڑے سٹیمپ لگا دیں کہ جاؤ اس ملک میں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ اس کا مطلب ہے پاسپورٹ کی ویلیو ہے۔ یا بغیر ویزے کے پاکستان کے دنیا کے کسی بھی ملک کا اگر پاکستان ملک کا پاسپورٹ کا پرکھنا ہے آپ نے، اس کی کتنی قیمت ہے، تو یہ دیکھیں کہ بغیر ویزا کے کتنے ملکوں میں جا سکتے ہیں، اور ویزا کتنا آسانی سے ملتا ہے، اور ان ممالک میں جا کر آپ جب گردش کریں لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، اور اگر آپ جا کے ان لوگوں کے ساتھ کاروبار کریں تو کتنا اعتماد کرتے ہیں آپ پر۔ یہ ساری چیزیں پاسپورٹ کی ویلیو کے لیے ناپی جاتی ہیں۔ دنیا کے ہر ملک کے پاسپورٹ کی ویلیو ناپی گئی ہے، پاکستان آخری 5 ملکوں میں سے ہے۔ پاکستان سے نیچے کون سے ملک ہیں؟ افغانستان، شام اور ظاہراً یمن۔ کرنسی میں افغانستان پاکستان سے اوپر ہے۔ یمن کی کرنسی بحران زدہ ملک ہے، پاکستان کی کرنسی سے بہتر ہے، لیکن پاسپورٹ میں ان سے نیچے چلے گئے۔ تیسری چیز، ریڑھ کی ہڈی۔ ملک ریاست کی ریڑھ کی ہڈی کیا ہے؟ یہ آپ جو بہت توانا ہیں، طاقتور ہیں، یہ سارا زور کس کی بدولت ہے؟ ریڑھ کی ہڈی۔ یہ آپ کے سر سے آپ کی کمر تک ایک باقاعدہ موہرا ہے۔ یہ بکرے کی چانپیں کھاتے ہیں آپ، یہ چانپیں اصل میں بکرے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ گھوڑے پہ سامان لاتے ہیں، اونٹ پہ سامان لاتے ہیں، کتنا بوجھ اٹھاتا ہے، کس کی بھروسے پر اٹھاتا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی پر۔ گھوڑے کی ریڑھ کی ہڈی سب سے زیادہ مضبوط ہے، پاؤں سے بھی زیادہ۔ انسان کی ریڑھ کی ہڈی انسان کی طاقت ہے۔ فوج کسی بھی ملک قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے، طاقت توانائی یہی ہے۔ اس وقت فوج کی جو حالت بنا دی گئی ہے، قوم کے اندر قوم کے باہر، خوب یہ 3 چیزیں آپ کی کرنسی آپ کی 0، پاسپورٹ آپ کا 0، اور فوج آپ کی اسے لوگوں کی نگاہوں سے گرا دیا گیا، اور اس پر سب تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو سیاسی ناٹک ہوا،
ایک حکومت آئی 4 سال چلی. یاد ہوگا میں آپ کو اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ سوچنا یہ کہ یہ کیوں لائے گئے ہیں, یہ طبقہ اتنے نالائق کیوں لائے گئے ہیں. مکس ٹیم لے آتے نا, کچھ لائق ہوتے کچھ نالائق ہوتے. یہ بالکل چن کے, جس طرح منڈی میں آپ سستا فروٹ کبھی لینے جاتے ہیں نا تو چن کے داغا ہوا لیتے ہیں. یا ریڑھی والے کو کہیں کہ آپ مجھے فروٹ ڈال کے دو تو وہ چن کے سارا ناکارہ مال آپ کے تھیلی میں ڈال دیتا ہے. پھر جب بیگم کھولتی ہے اس کو آ کر تو جو خفت آپ کو ہوتی ہے بیگم کے سامنے, ریڑھی والے پر بھروسہ کرتے ہیں آپ چن کے. خوب یہ چن کے نالائق چن کے لائے گئے. کیا کروانا تھا؟ یہ بہت اہم مقصد تھا کہ کیا کروانا چاہتے ہیں ان سے. خوب ناکام بھی ہو گئے ہیں, مقاصد کامیاب نہیں ہو رہے, ترقی نہیں ہو رہی, مہنگائی بڑھ رہی ہے, کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے, قرضے بڑھ رہے ہیں. تو کیوں جاری ہے یہ سارا سلسلہ؟ وہ اصل بات آج آپ کو راز بتا رہا ہوں. ایک خیانت ہے جو پاکستان کے اندر تدریجاً جاری ہے. وہ خیانت یہی ہے کہ یہ مملکت, اس کے ستون, اس کی بنیادیں نابود کر دی جائیں, کھوکھلی کر دی جائیں. نہ کہ انڈیا کرے آ کر یا امریکہ کرے, سازش نہیں ہو رہی, خیانت ہو رہی ہے. خیانت یہ ہوتی ہے کہ آپ ایسے مہرے چنیں جو یہ کام کر سکتے ہیں, ایسے مہرے جو کرنسی کو یہاں پہنچا سکتے ہیں, ایسے مہرے جو پاسپورٹ کو یہاں تک پہنچا سکتے ہیں, ایسے مہرے جو فوج کو یہاں تک پہنچا سکتے ہیں. اس کے بدلے میں انہیں کیا ملے گا؟ اس کے بدلے میں انہیں وعدے ہیں ان کے ساتھ, سبز باغ ان کو دکھائے گئے ہیں. ہر خائن ایک دھوکے میں ہوتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے اس خیانت کے بدلے میں یہ چیز ملے گی, نصیب ہوگی. لیکن خیانت کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خیانت کرنے والوں کو پہلے عذاب ان کے دامنگیر ہوتا ہے, بعد میں باقی ساری قوم کو دامنگیر ہوتا ہے. خوب اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ سیاسی کہ ملک کے اندر استحکام نہ آئے, حکومت کی ترکیب ایسی ہو, اتنی کمزور حکومت ہو, اتحادیوں کی مدد سے بنی ہوئی, وہ اتحادی کسی وقت ہٹا لیں, حکومت گر جائے. اب یہ خیانت کا حصہ ہے نہیں, مضبوط حکومت نہ بننے دیں. جب حکومت آئی, اب ظاہر ہے کہ اس خیانت کا آخری حصہ حالت وقوع میں ہے, آخری قسط خیانت کی اس وقت حالت انجام میں ہے. کہ اگر ایک حکومت آپ نے بنائی, یہ جو پنجاب میں ناٹک ہے, پنجاب میں پہلے تو حکومت پہلی ختم کی گئی, ختم کر کے نئی حکومت بننے نہیں دی گئی. آپ کو یاد ہے نا کب پنجاب کی حکومت ختم ہوئی؟ نہیں یاد, اپریل میں یا مئی میں ختم ہوئی. 9 اپریل کو تو مرکزی حکومت ختم ہوئی, پھر اس کے بعد پنجاب کی ہوئی. خب پنجاب کی حکومت ختم ہونے کے کتنے دن بعد تک حکومت بنی ہی نہیں, نہ اس گروہ کی نہ اس گروہ کی. اور حکومت کے بغیر ایک دن ملک کو کتنا نقصان میں خسارہ جھیلنا پڑتا ہے, یہ اندازہ کوئی نہیں بتاتا آپ کو. آپ بھی کوشش نہیں کرتے کہ اس خسارے کو سمجھیں کہ حکومت کے بغیر روزانہ کتنا خسارہ ایک مملکت کو اور ریاست کو ہوتا ہے. جب یہ حکومت بنی, کبھی حلف روک دیا گیا, کبھی گورنر ڈٹ گیا, پھر چند مہینے گزارے گورنر کی اٹ درمی میں, پھر گورنر ہٹایا, پھر فلاں ہوا, پھر اجلاس ہوا, اجلاس میں مار کٹائی ہوئی. یہ بظاہر آپ کو 2 سیاسی جماعتوں کا آپس میں جھگڑا لگتا ہے, ایسے نہیں ہیں. یہ دونوں جماعتوں کو آپس میں ٹکرا کر ایک بڑی خیانت کا ارتکاب کروایا جا رہا ہے.
ممکن ہے یہ متوجہ ہوں، ممکن ہے نہ ہوں، ممکن ہے بعض کی توجہ ہو، ممکن ہے بعض کی نہ ہو، میں نہیں کہتا سب کی توجہ ہوگی، لیکن بعض یقیناً جانتے ہیں کہ خیانت کر رہے ہیں۔ خوب ابھی یہ ڈالر کیوں اتنا تیزی سے جا رہا ہے؟ روزانہ 5-6 روپے قیمت میں اضافہ اور روپیہ ڈاؤن ہو رہا ہے، چونکہ حکومت کا کچھ پتہ نہیں ہے، یہ حکومت کل کس کی ہے، آج کس کی ہے۔ خوب اسی کشمکش میں رکھو اس اسٹیٹ کو، مملکت کو، کہ یہ حکومت کتنے دن کی ہے، وہ حکومت کتنے دن کی ہے، یہ کتنے، اور اس طرح کرتے کرتے اقتصاد، معیشت آپ کی صفر ہو چکی ہے، کرنسی آپ کی زیرو ہو چکی ہے، پاسپورٹ آپ کا ڈی ویلیو ہو چکا ہے، اور فوج آپ کی وہ افسوسناک حد تک اس کو متنازع بنا دیا گیا ہے۔ اور تعجب اس بات پر ہے کہ فوج نے خود یہ برداشت کیسے کیا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا تھا فوج کے اندر، کچھ بھی ہو جائے، فوج کا ایک ڈسپلن، فوج کا ایک ادارہ، فوج کا ایک مضبوطی، استحکام تھا جس پر فوج کبھی بھی آنچ آنے نہیں دیتی تھی۔ لیکن یہاں فوج نے کتنی فراخ دلی سے فوج کی توہین برداشت کی، فوج کی تذلیل برداشت کی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے اندر عناصر ہیں جو پاسپورٹ ضعیف، معیشت کمزور، کرنسی کمزور، حکومت کمزور اور فوج کمزور، خوب کمزور فوج اور کمزور کرنسی اور کمزور پاسپورٹ اور کمزور اسٹیٹ اور کمزور مملکت اور حکومت کس کے لیے چاہیے؟ کیا چاہتے ہو آپ؟ حاصل کیا کرنا چاہتے ہو آپ؟ اس طرف قوم متوجہ نہیں ہے۔ جب ڈگڈگی بجاتے ہیں الیکشن، خوب یہ ڈرامہ ہوا ہے، یہ الیکشن نہیں ہوئے تھے، یہ محض حماقت ہے۔ ہارنے والے کو افسوس ہی نہیں ہے، وہ شکریہ ادا کر رہے اپنے کارکنوں کا کہ آپ نے بھرپور تحریک چلائی ہے۔ خوب کیا خاک تحریک چلائی ہے کہ 20 سیٹیں نہیں لے سکے تم، دعویٰ یہ کرتے تھے کہ صوبہ ہمارا ہے۔ ڈرامہ کیا ہے تم نے۔ جیتنے والا مایوس تھا، ایکس وائی زیڈ کے طرف سے گھبرایا ہوا تھا کہ ایکس وائی زیڈ نے ہمیں ہرا دینا ہے، لیکن خود اس کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ میں اتنی بڑی کامیابی سے جیت گیا ہوں۔ یہ سب کس لیے تھا کہ اگر یہ الیکشن، ضمنی الیکشن میں موجودہ جو حکومت ہے یہ جیت جاتی تو یہ حکومت کم از کم سال تک مضبوطی سے چل سکتی تھی، کچھ نہ کچھ مملکت کو سہارا دے سکتی تھی، کچھ نہ کچھ نظام مملکت چلتا، لیکن ایسے ہونا نہیں۔ ایسے چونکہ جب کرنسی کو نابود کرنا ہے، اب دور بھی ایسا ہے کہ اس کی ذمہ داری کوئی بھی نہیں لے گا۔ کس نے یہ نابود کیا سب کچھ؟ حکومت اپوزیشن پر، اپوزیشن حکومت پر۔ اور حکومت اور اپوزیشن کا کھیل بلی چوہے کا کیا ہے کہ ہفتہ تم بیٹھو، ہفتہ دوسرا بیٹھے، اور ہفتے کی باریاں مملکت میں ان کو دے کر اصل کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کرنا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح پہلے انہوں نے کیا، خیانت کے ذریعے پاکستان توڑا، اب خیانت کے ذریعے مکمل نابود کرنا چاہتے ہیں۔ یہ 22 کروڑ 24 کروڑ بھوکے کر کے پھر ان بھوکھوں کو ایک دوسرے کی جان پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ خود سارے بھاگ جائیں گے، انہوں نے پہلے سے انتظام کر کے رکھا ہوا ہے۔ ان کے شیطانی نقشے میں یہ ہے، قوم ہوشیار رہے، اور یہ قوم روک سکتی ہے اس خیانت کو۔ خیانت کے وقت قوم خاموش بیٹھے جرم ہے، خیانتوں پہ چپ رہنا بھی جرم ہے۔ سازشیں نہیں ہیں، خیانتیں ہو رہی ہیں۔ ان 24 کروڑ کو لڑانا، تقسیم کرنا ملک کو۔ آپ نے کتنی دفعہ سیاستدانوں نے سے سنا ہے کہ ملک 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا؟ سنا ہے نا آپ نے؟ پاکستان کے 3 حصے بنیں گے۔ اب یہ 3 حصے کیسے بنیں گے؟ وہ نقشہ تیار ہے، یہ خیانت ہے۔ یہ
پاکستان کے 3 حصے بنانے کی خیانت مکمل تیار ہے اور اس تک یہ نوبت پہنچا رہے ہیں، پہنچا دی ہے۔ کون بچا سکتا تھا پاکستان کو؟ فوج۔ فوج کو کس طرح سے انہوں نے آلودہ کیا؟ فوج کے اندر بیٹھے ہوئے خیانت کاروں نے یہ کام کیا۔ ایک زمانے میں پاکستان نے یہ پالیسی اپنائی تھی کہ ہم اپنے گھر کا صفایا کریں، اور ہر مذہب و مسلک کے اندر جو گھسے ہوئے دہشت گرد ہیں وہ اپنے اپنے گھر کا صفایا کریں، یعنی ان کو نکالیں اپنی صفوں سے اور اپنی صفیں تطہیر کریں۔ اس وقت فوج کے اندر اس تطہیر کی ضرورت ہے جنہوں نے ملک کی یہ حالت بنا دی ہے۔ اگر ان کی خیانت نہ ہو ہرگز فوج کو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ تعجب ہوتا ہے کسی ایک بات کا کم از کم پہلے جواب، فوج کے ایک ترجمان ہیں جو ہر بات جو فوج کی طرف آ رہی ہو فوراً اس کا جواب دیتے تھے پہلے، کہ اس میں فوج کا ہاتھ نہیں ہے، یہ فوج نے نہیں کیا، یہ فوج پہ بلیم ہے، یہ فوج پہ الزام ہے۔ اب آپ دن میں 24 گھنٹے میں دیکھو فوج کے خلاف میڈیا پر کتنی بکواسات کی جاتی ہیں، پھر آپ فوج کے ترجمان کے بیان سنو، مہینے میں ایک دفعہ آ کے ہلکا سا بیان دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد 24 گھنٹوں میں 24,000 بلیم فوج کے اوپر آتے ہیں۔ خود فوج کیوں خاموش ہے؟ اگر فوج بھی کمزور ہو جائے، کرنسی بھی کمزور ہو جائے، پاسپورٹ ڈی ویلیو ہو جائے، معیشت تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، سیاسی طور پر استحکام نہ ہو، یعنی جو نقشہ شیطانوں نے بنایا ہوا تھا اس کے لیے اپنے چیلوں سے کام لے لیا۔ یہ چیلے ان کے خائن یہ کون ہیں؟ جنہیں انہوں نے بہت پہلے تیار کیا ہوا تھا، اسی خیانت کے لیے تیار کیا ہوا تھا۔ کسی کو بیوروکریسی میں بھیجا، کسی کو سیاست میں بھیجا، کسی کو فوج میں بھیجا، کسی کو سول میں بھیجا۔ یہ ایک ہی یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہیں، ان کی تعلیم ایک ہے، ان کا مائنڈ سیٹ ایک ہے۔ اس کے بدلے میں انہیں ملے گا کیا؟ ملازمتیں ملیں گی، مراعاتیں ملیں گی، کسی ملک کی نیشنلٹی ملے گی۔ یہ لعنتی ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک مملکت کو تم نابود کر کے پھر کسی ملک کی نیشنلٹی لوگے۔ کتنی لعنت اللہ کی تجھ پر اور تیری آل و اولاد پر ہوگی۔ جیسا میں نے پہلے ابھی اشارہ کیا کہ جنوبی یوکرین کے پاس سب سے زیادہ ایٹمی اسلحہ یوکرین کے پاس تھا۔ جب یہ سوویت یونین ٹوٹا تو یوکرین سے انہوں نے ایٹمی اسلحہ سارا روس کو دلوا دیا اقوام متحدہ نے، اور آج روس کے ہاتھوں ہی یوکرین کی جو درگت بن رہی ہے دیکھ رہے ہیں سارے۔ شمالی کوریا پہ کوئی حملہ نہیں کرتا چونکہ ایٹمی ہتھیار ہیں اس کے پاس۔ ایران نے اعلان نہیں کیا، ابھی آ کر ان کے وزیر خارجہ نے یا مشاور امور خارجہ نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے طاقت حاصل کر لی ہے، بم نہیں بنایا لیکن اگر چاہیں تو بنا سکتے ہیں، ورنہ ابھی تک اسرائیل نہ جھجکتا ایران سے اگر اس کو یقین نہ ہوتا کہ ان کے پاس ہے ایسا اسلحہ۔ پاکستان کے پاس ہے، ایٹمی طاقت ہے، لیکن یہ ایٹمی طاقت کا متولی فوج ہے۔ جب فوج کو بدنام کریں گے، جب فوج کو متنازع بنائیں گے، جب فوج کے اندر خیانت شروع ہو جائے گی، کیسے پھر ملک و مملکت کا دفاع ہوگا؟ فوج وضاحت کرے آ کر قوم کے سامنے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس خیانت پہ سارے کیوں چپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ بہت شاید تاریخ اسلام کی سب سے بڑی خیانت اس وقت حالت وقوع میں ہے پاکستان کے اندر،
اور یہ نام نہاد اقتدار پرستوں کے ہاتھوں جو ہر چیز کو نابود کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور ریوڑ ان کے ساتھ اکٹھا ہو جاتا ہے، جس کو ابتدائی بچوں جیسا بھی شعور جن کے اندر نہیں ہے، بالکل حیوانوں کی سطح تک جو گر چکے ہیں وہ اٹھ کر اس کام کا حصہ بن رہے ہیں۔ اور یہ ان کو پتہ تھا، ظاہر لانے والے تیار کر کے لائے ہیں سارے کرداروں کو۔ فوج کے خلاف اتنی بےہودگی کوئی کرے اور فوج خاموش بیٹھی رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک خود فوج کے اندر یہ فکر نہ پائی جاتی ہو؟ یعنی فوج ایسے فوجیوں کے ہاتھوں کمزور ہو رہی ہے۔ اس کی وضاحت ہو، اس کے اوپر فوج ایکشن لے۔ اگر فوج نہیں ہوگی تو مملکت نہیں بچے گی۔ جس طرح پاکستان کی اندرونی صورتحال ہے، بیرونی ہے، اس موجودہ سینیریو میں یہ بہت بڑی خیانت پاکستان کے ساتھ انجام پائی جا رہی ہے۔ قوم ہوشیار، خبردار، آگاہ، بیدار رہے، خیانت کا حصہ نہ بنو، بلکہ خیانت کو ختم کرنے، ناکام کرنے میں اپنا جو کردار بنتا ہے وہ کرو۔ کم از کم کردار یہ کہ آگاہی دو لوگوں کو کہ ملک کے اندر خیانت ہو رہی ہے، بہت بڑی خیانت ہو رہی ہے، سازش ڈکوسلا ہے، ڈنڈورا ہے، خیانت حقیقت ہے جو ہو رہی ہے، اور یہ چہرے ہر جگہ ہیں۔ جیسا میں نے کہا کہ متولی اگر امامزادے کی پاسداری نہ کرے، حرمت کا خیال نہ رکھے، تو باقی زائرین احترام نہیں کرتے، پڑوسی احترام نہیں کرتے۔ یہ بہت دردناک، کربناک حقیقت ہے جس کو وضاحت کرنا بہت ضروری تھا، تاکہ جو متوجہ ہو سکتے ہیں متوجہ ہوں، جو اس وقت ملک کے لیے کردار کو ادا کر سکتے ہیں کریں۔ یہ وقت ہے، بعد میں جب چڑیاں کھیت چگ جائیں گی پھر کف افسوس رہ جائے گا، اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آج اس تمام شیطانی خیانت کو روک سکتے ہو، ناکام بنا سکتے ہو، اور قوم زیادہ بڑھ کر سکتی ہے۔ اگر قوم کے ریوڑ کو، بے شعوروں کو استعمال کیا جا سکتا ہے ملک کے خلاف، فوج کے خلاف، تو قوم کے باشعور ملک بچانے کے لیے نہیں استعمال ہو سکتے۔ ان کا فریضہ نہیں بنتا صرف تماشائی بن کے بیٹھے رہیں۔ اور مجھے نہیں معلوم، چونکہ ہمارے نہیں ہے اس طرح کے روابط کسی سطح پر بھی، کسی کے ساتھ بھی، نہ حکومت کے، اور ہم نے کوئی سیاسی گفتگو بھی نہیں کی، سیاسی جماعت پارٹی بھی نہیں ہے، سیاسی کوئی رجحان بھی نہیں ہے ہمارا۔ ایک پاکستانی کی حیثیت سے جو خیانت ہمیں محسوس ہو رہی ہے اس کی طرف توجہ دلانا یہ آگاہی کے لیے، بیداری کے لیے ضروری تھا، سیاسی بیان کے طور پر نہیں تھا۔ اور عزیزان، یہ بات طے ہے، آج شیعہ ہیں، محرم آ رہا ہے، آپ عزاداری کی تیاریاں کر رہے ہیں، پاکستان ہوگا تو عزاداری کرو گے، ملک ہوگا تو عزاداری کرو گے، ورنہ ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ قدر جانو، اس مملکت کی، اس خاک کی قدر جانو۔ ہم پر لازم ہے عزیزان، واجب ہے، نماز جیسے واجب ہے اسی طرح اپنی مملکت کا دفاع واجب ہے، اس خیانت کو ناکام کرنا اسی طرح لازم ہے آپ پر، شرعی واجب ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ سیاسی واجب ہے، آپ کا شرعاً واجب ہے، ہر فرد پر، ہر جوان پر، ہر عورت پر، ہر مرد پر
جو کچھ آگاہی پھیلا سکتے ہو آگاہی دو، لوگوں کو بیدار کر سکتے ہو بیداری لوگوں کو دو، اس خیانت کو ناکام بنانے کے لیے۔ اور سب اس میں ملوث ہیں، سیاستدان سارے اس میں ملوث ہیں بلا استثناء، جو بھی کہانی کا جو بھی کردار ادا کر رہا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ جو اقتدار میں ہے یہ ملک کا محافظ ہے، جو اقتدار سے باہر ہے وہ دشمن ہے، نہ، بالکل وہ آ جائیں یا یہ آ جائیں، سب اس خیانت کا حصہ ہیں، خیانت کار ہیں۔ خائنین سے توقع نہ رکھیں، امید نہ رکھیں کہ وہ ملک کے دفاع کے لیے کریں گے۔ اور مجھے تعجب بھی ہوتا ہے، سب سے زیادہ حیرت ہوتی ہے خود ان لوگوں پر کہ یہ پاکستان کی افواج پہ جو خرچہ ہوا ہے، جو ملکی سرمایہ لگا ہے، جو ان کے بننے میں اور یہاں تک پہنچنے میں اور ان کی طاقتور ہونے میں جتنا ملک کا سارا کچھ تو ان پر لگا، اتنا تو قوم پہ نہیں لگا۔ تو یہ سب کچھ آج چند خیانت کاروں کی بھینٹ چڑھا دیں سب کچھ۔ آج دن ہم سنتے ہیں فوج میں چند دن پہلے ایک میجر تھا، سزائے موت ہوئی اس کو، جو جاسوس تھا انڈیا کے لیے، پاکستانی افواج کی حاضر ڈیوٹی میجر، اس کا انہوں نے خود ہی میرے خیال میں پھانسی بھی دے دی اس کو، مجھے نام یاد نہیں ہے اس کا، کچھ عرصہ پہلے، سال دو سال پہلے کی بات ہے، اس کا نام کثرت سے آیا تھا۔ اسی طرح ایک دو اور ہیں جنہوں نے خیانت کی۔ تو فوج کا تو سخت قانون ہے، کورٹ مارشل کرتے ہیں، ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے نہیں دیتے۔ خائن پکڑے کیوں نہیں جاتے؟ یہ خیانت کار جنہوں نے یہاں تک نوبت پہنچا دی ہے، سیاست بازوں کے ذریعے، ہوس بازوں کے ذریعے سے۔ نہیں معلوم انہیں احساس ہے یا کیا ہے، میں کوئی خبر نہیں ہے، ممکن ہے ہو کچھ ایسے افراد ہوں جو چنتا رکھتے ہوں، فکر رکھتے ہوں، اس طرح آپ پہ پریشان ہوں اس صورتحال میں، یقیناً ہوں گے، لیکن قوم کو اصل کردار قوم کو ادا کرنا ہے عزیزان۔ باقی آنے جانے والے ہیں سارے، اصل جو چیزیں باقی رہنی ہیں وہ دو ہیں، ایک یہ ملک باقی رہنا ہے اور یہ قوم اس ملک کے اندر باقی رہنی ہے۔ باقی عارضی ہیں، موسمی ہیں، آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ ان دو کی بنیادیں مضبوط رکھنا یہ آج کی نسل کا فریضہ ہے، امانت ہے، امانت میں خیانت ہو رہی ہے، اور امین آپ ہیں، اس وقت امانت سنبھالنا آپ کا کام ہے۔ اگلی نسل کے لیے اس ملک کو، اس سرزمین کو محفوظ رکھنا یہ آپ کا کام ہے، ورنہ خدا نخواستہ اگر یہ ٹوٹ گیا، جیسے کہہ رہے ہیں 3 حصے ہو جائیں گے پاکستان کے، خاک ہو ان کے منہ پر، لعنت ہو ان کے وجود پر جو یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے 3 حصے ہو جائیں گے۔ آپ اگلی نسلوں کو کیا دو گے؟ 3 پاکستان دو گے؟ قبرستان دو گے؟ اس لیے ضروری ہے، حرمت محرم کانفرنس ضروری ہے۔ یہ حرمت محرم، احترام، ہر چیز کا احترام اس میں ہے۔ محرم کو بھی استعمال کریں گے، یقیناً کریں گے، جہاں انہوں نے ملک پہنچا دیا ہے آج، یہ محرم کو بھی اس میں استعمال کریں گے، اور محرم پہلے بھی استعمال کرتے رہے ہیں مختلف مقاصد کے لیے۔ اس لیے بھی ضروری تھا یہ کانفرنس اور توجہ دلانا، جو میں کل عرض کرنا چاہ رہا تھا، وقت نہیں تھا، آج پہ اس کو منتقل کیا ہے کہ محرم کے اندر خصوصاً یہ پہلو نمایاں رہے۔ عزیزان من، امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا مقصد یہی رہے۔ کل وہ ایک بزرگ نے جو بات کی بہت خوبصورت تھی، مجھے بہت اچھی لگی اور بڑا معزوز ہوا، اور ابھی بھی ہو رہا ہوں اس بات سے معزوز، خوش ہو رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس سال محرم کا لنگر بریانی اور چاول کے بجائے فکر امام حسین اور مقصد امام حسین قرار دو، ساری دنیا کو یہ لنگر دو۔ آج اگر امام حسین علیہ السلام ہوتے پاکستان میں اور یہ خیانت پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہوتی تو امام حسین کیا کرتے؟ جو امام حسین نے اس وقت کیا وہی یہاں پر بھی کرتے۔
اور جو امام حسین نے اس وقت کیا اور آج امام اپنے عزادار رکھتے ہیں تو عزاداروں کو بھی وہی کرنا چاہیے جو امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے عزیزان، ورنہ بڑا پچھتاوا ہوگا۔ مجھے یہ بات کرتے ہوئے بھی جھجک محسوس ہوتی ہے، کس طرح ایسی بات کی جائے کہ پاکستان کے ساتھ ایسی خیانت ہو رہی ہے جس میں پاکستان کو یہ مکمل طور پر ختم کر رہے ہیں۔ ایٹمی اثاثوں کے لیے انہوں نے باقاعدہ ڈیپو تلاش کر لیے ہیں کہ پہلے نمبر پر ایٹمی اثاثے وہاں منتقل ہوں گے، خیانت کار کس کس ملک میں منتقل ہو جائیں گے، ان کے کاروبار فیکٹریاں کہاں کہاں لگیں گی، اور پھر اس کے بعد یہ ملت، یہ ریوڑ بھوکھا، یہ ایک دوسرے کی جان پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ اور پھر کیا شیطان نے سوچا ہوا ہے وہ بہت خطرناک ہے، لیکن مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، وہ ان کا مکر ہے اور ادھر اللہ کی تدبیر ہے، اور اللہ کی تدبیر انشاءاللہ اللہ کے بندوں کے ذریعے سے اجرا ہوگی۔ اور وہ تدبیر اللہ یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان کی سرزمین پر سرزمین پاکستان، ملت پاکستان اور دین پاکستانیوں کا، یہ تین وہ مقدسات ہیں جن کی پاسداری کا فریضہ امام حسین علیہ السلام کے پاسداروں کے ذمہ ہے۔ یہی تین، آپ نے ایران میں دیکھا سرزمین کا دفاع کیسے کیا، اپنی ملت کا دفاع کیسے کیا، اور اپنے دین کا دفاع کیسے کیا۔ عراق میں وہاں خیانت ہے، عراق میں بھی خیانت ہو رہی ہے، سیاسی اور مذہبی قیادت مل کر خیانت کر رہے ہیں، اور حشد شعبی کو کمزور کر کے آج دوبارہ داعش کے لیے میدان ہموار کر رہے ہیں، اسرائیل کے ساتھ روابط کی بات کر رہے ہیں۔ عراقی عوام بھی اجازت نہ دیں، منتظر نہ رہیں۔ یوں نہیں ہے کہ کوئی لیڈر اجازت دے تو عراقی شیعہ اور عراقی عوام اٹھ کے اپنے ملک کا دفاع کریں، اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی دیکھو خیانت ہو رہی ہے میدان میں آؤ اور اس خیانت کا جواب دو۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو اللہ رسوا فرمائے، خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں عبرتناک عذاب ان خائنین کو اسی دنیا میں عطا فرمائے، اور پروردگار ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرمائے، پاکستان کی معیشت کو خداوند تبارک و تعالیٰ مضبوط و مستحکم فرمائے، پاکستان کا اعتبار دنیا کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ اس کے وقار میں اضافہ فرمائے، اور پاکستان کے محافظین، پاکستان کے مدافعین، اللہ تعالیٰ ان خیانتوں سے انہیں بھی نجات عطا فرمائے، اور ملت پاکستان کو اللہ تعالیٰ بیداری و شعور عطا فرمائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین۔